آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل جیسے آپ کی مرضی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ایپیسوڈ پسند ہے ڈرامہ ہب کو سبسکرائب کریں، نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے۔ علیزہ کی امی جو ہوتی ہے نا، علیزہ کے والد کو کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ علیزہ کچھ پریشان ہے، ٹھیک ہے۔ علیزہ کا والد کہتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کی شادی کر دی اور اب بس اب ہم فارغ ہو گئے ان سب کاموں سے، ٹھیک ہے۔ بعد میں بیٹی کی شان جان پہچان جو بھی بات چیت ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، اسے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی بات جو ہے اپنی بیٹی کے دل میں جو بھی کوئی بات ہو، ٹھیک ہے، اس بات کو ہمیں دیکھنا چاہیے، ہر بات کو جو ہے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ میری بیٹی جو ہے مشکل میں ہے، اس سے میں بات کروں یا اسے دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں، ٹھیک ہے۔ بیٹی کے دکھ سکھ غم ہر ایک چیز میں ہمیں شریک ہونا چاہیے۔ علیزہ کا والد اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور وہ شریک باتوں کو نوٹس بھی کر رہا ہوتا ہے ہر ایک چیز کو، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے شریک علیزہ کا باس جو ہوتا ہے علیزہ کے اوپر کافی غصہ کر رہا ہوتا ہے، اسے اس بات کا بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ علیزہ کہتی نہیں سر مجھے آپ ٹائم دیں، ٹھیک ہے، 2 دن کا میں آپ کو سارا کام جو ہے وہ کمپلیٹ کر کے نا دے دوں گی، جتنا بھی ہے میں رات دن ایک کر کے آپ کو سارا کام جو ہے نا مکمل طور پہ کمپلیٹ کر کے دوں گی، آپ نے ٹینشن نہیں لینی۔ دوسری طرف علیزہ کا خاوند جو ہوتا ہے نا، وہ بڑا مکار ہوتا ہے، وہ علیزہ کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ فون کرتا اور کہتا ہے کہ میں شام کو تمہیں لینے کے لیے آ رہا ہوں، تو جلد سے جلد باہر آ جانا، ٹھیک ہے۔ علیزہ کہتی ہے آج شام کو نہیں میں آ سکتی کیونکہ مجھے وہاں پہ آفس میں کام ہے، اس لیے میرا وہاں رہنا ضروری ہے۔ مجھے پہلے باس بہت زیادہ ڈانٹ رہا ہے، اس وجہ سے میں اپنا کام ختم کر کے پھر ہی آؤں گی، ٹھیک ہے۔ اس علیزہ تو شہری کہتا ہے کہ نہیں میں نے تمہیں کہہ دیا کہ تم نے آ جانا ہے تو پھر تم نے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ بار بار مجھ سے کوئی بات مت کرواؤ ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا، علیزہ کو ڈرا دیتا ہے۔ دوسری طرف علیزہ جو ہوتی ہے نا، وہ اپنے خاوند کے ساتھ جب اس کا خاوند آتا ہے شہری آتا ہے تو شہری آ کر اسے کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے گاڑی کا نمبر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سڑک کے اوپر اس کی بے عزتی کرنا شروع کر دیتا ہے، سڑک کے اوپر باقی جو عوام ہوتی ہے وہ بھی دیکھنا شروع کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ شہری کو کوئی بھی موقع ملنا چاہیے تو وہ اسی وقت علیزہ کی بے عزتی کرنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی موقع مس نہیں کرتا جب وہ اس نے علیزہ کو ذلیل نہ کیا ہو کسی بات کے اوپر یا کسی بات کے اوپر غصہ نہ کیا ہو۔ علیزہ اپنے آفس میں بیٹھی پانی پی رہی ہوتی ہے اور سکون سے باقی جو کام رہتا ہے اس کا کرنے والا وہ کام کرنا چاہتی ہے، کیونکہ اس کے پاس ابھی ٹائم ہوتا ہے، اسی لیے وہ گئی نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ جائے گی، کیونکہ سارا کام کمپلیٹ کرے گی پھر ہی وہ جائے گی۔ تو علیزہ جو ہوتی ہے اسے کہتی ہے خدا کے لیے تم جو ہے نا بار بار مجھے تنگ مت کیا کرو، تمہارے لیے بھی اچھا ہے اور میرے لیے بھی۔ شہری علیزہ کو گاڑی میں بٹھاتا ہے اور وہاں سے اپنی گاڑی جو ہے بھگا رہا ہوتا ہے تاکہ جلد سے جلد جو ہے نا میں گھر پہنچوں اور گھر جا کے باقی جو کام ہے نا میں کروں، ٹھیک ہے۔ تو شہری کو بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے کیونکہ وہ غصہ کر بھی رہا ہوتا ہے اور علیزہ سے کروا بھی رہا ہوتا ہے، وہ گاڑیوں کو ٹکر دیتا ہوا وہاں سے نکل جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ضروری ہے، اسی لیے اس نے گھر جا کے کوئی نہ کوئی کام جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے۔ تو علیزہ جب دیکھ کے آتی ہے باہر کوئی بھی نہیں ہے، وہ ریسیپشن پہ آ کے کال کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اس کو لینے کے لیے آ جائے، کام ختم ہو چکا ہے۔ تو شہری کہتا ہے کہ میں تمہارے باپ کا نوکر لگا ہوں تو میں بار بار پک اینڈ ڈراپ کی سروس دیتا پھروں، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جب کام ختم ہو گیا تو پھر گھر بھی جانا ہے یا گھر کے کام کاج کو بھی دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو علیزہ کہتی کہ میں گھر ہی آنے والی تھی اسی لیے تمہیں کال کی کہ آ کر مجھے لے جاؤ، کہ تم ہو کہ تم اب میری بات سننے کو تیار ہی نہیں ہو۔ شہری کہتا ہاں میں نہیں تمہاری بات سننے کو تیار، کیا مسئلہ ہے تمہارا۔ تو رمضان آتی ہے، شہری جو ہوتا ہے آئس کریم لینے کے لیے گیا ہوتا ہے، تو رمضان آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ آپ یہاں پہ کھڑی ہیں کیا کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی آپ بھی کہتی ہے رمضان تھوڑا کام تھا اس وجہ سے ادھر کھڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ شہری اوپر سے آئس کریم لینے کے لیے گیا ہے تو آتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، رمضان کہتی چلیں ٹھیک ہے میں نا کام کر لوں، تھوڑا امی ابو کے ساتھ آئی ہوں، ٹھیک ہے، آپ ملیں گی نہیں، کہتی نہیں ابھی شہری ساتھ ہے پھر میں مل لوں گی پر میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو رمضان بڑی حیران سی ہوئی ہے، ظاہر سی بات ہے ہماری بہن پہلے اس طرح کی نہیں تھی، جب شہری کے گھر گئی ہے تب سے کچھ چینج سی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی چینجنگ کی وجہ کیا ہے، تو علیزہ جو ہوتی ہے وہ گاڑی میں بیٹھی سوچ بچار کر رہی ہوتی ہے کہ اگر آج میں اس کے ساتھ نہ آتی تو کیا تھا،
اس جیسے بے حس انسان نے مجھے بھی بے حس کر دیا اور خود بھی یہ بے حس ہو کے رہ گیا، ٹھیک ہے، اور یہ جو مرضی کرتا پھر میں اس کی کسی بھی بات پہ بھی یقین نہیں کروں گی، اور نہ مجھے یقین آتا ہے۔ علیزہ گھر جاتی ہے، گھر جا کے سارا حال احوال جو ہوتی ہے نا شہری کے والد کو بتا دیتی ہے کہ اس کی انکل یہ حرکتیں ہیں، اسے تھوڑا سمجھائیں کہ عقل کرے، اگر نہیں کر سکتا تو مجھے بتا دے۔ علیزہ حرف بحرف فارغ بات جو ہوتی ہے نا شہری کے والد کو بتا دیتی ہے، ظاہر سی باتوں سے پتہ ہوتا ہے کہ اب وہی کوئی نہ کوئی سلوشن نکالیں گے۔ شہری کا والد جو ہوتا ہے علیزہ کو منا رہا ہوتا ہے، کہتا کوئی بات نہیں، میں نا اسے سمجھاتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کے کان کھینچتا ہوں، ایک مرتبہ میرے پاس آ لینے دو اسے، تو میری بیٹی ایسا کرو، اٹھو اور اوپر جاؤ اپنے کمرے میں بیٹھو چل کے۔ تو علیزہ کہتی ہے اچھا انکل میں چلی جاتی ہوں، بابا آپ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو علیزہ وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف شہری جو ہوتا ہے نا اس کو گاڑی میں بھی کافی اس کی کھنچائی کر کے لاتا ہے، یعنی گاڑی میں بھی آتے ہوئے اس کی کافی بے عزتی کر دیتا ہے۔ علیزہ چپ چاپ وہ بے عزتی برداشت کر رہی ہوتی ہے، ایسی بات ہے وہ اس کے نکاح میں ہوتی ہے، اس لیے اب اس بے عزتی برداشت کرنا جو ہے نا اولین فریضہ ہوتا ہے علیزہ کا، تو ہر وقت جو ہے وہ انسلٹ برداشت کرتی رہے گی۔ اگر اس نے کوئی بھی ذرا سی بھی اونچ نیچ کی تو اس کا پھر جو خمیازہ ہے وہ خود ہی بھگتے گی، نہ کوئی بھگتنے دے گا اس سے، ٹھیک ہے۔ تو علیزہ جو ہوتی ہے کہتی میں اب جا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ شہری کہتا ہے کدھر جا رہی ہے؟ شہری علیزہ بیٹھی ہوتی ہے، شہری آتا ہے تو اس کا والد جو ہوتا ہے شہری کو کہتا ہے کہ تمہیں ذرا سا بھی احساس ہے یا نہیں، یا تم بے حس ہو چکی ہو؟ شہری کہتا ہے میں نے اب ایسا کیا کر دیا ہے جس میں مجھے بے حس ہونے کے طعنے دیے جا رہے ہیں؟ تو اس کا والد کہتا ہے تمہیں نہیں پتہ کہ تم نے کیا کیا ہے؟ شہری کہتا ہے بابا مجھے نہیں پتہ، اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں اس طرح کی حرکت کبھی بھی نہیں ہونے دیتا۔ کہتا ہے جی مجھے پتہ ہے آپ حاجی صاحب ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے تو آج میں یہاں پہ آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو بھی معاملات ہیں نا خود ہی دیکھا کرو، مجھے بار بار ان میں انوالو مت کیا کرو۔ تو علیزہ جو ہے کوئی بات نہیں بولتی، شہری بول بول کے چلا جاتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں جو ہے نا اب میرا ہی کام ہے، جو بھی ہوگا باقی کسی کا نہیں ہوگا۔ تو علیزہ جو ہوتی ہے وہ جب جانے لگتی ہے تو اس کو رستے میں نا شہری پھر اس کی آواز کو اسے آواز دیتا ہے، لیکن علیزہ اب اس کی بات پہ کوئی فوکس نہیں کرتی اور نہ وہ کرنا چاہتی ہے، کیونکہ شہری جانے اور اس کا کام جانے، میں نہ کسی چیز میں انوالو ہوں نہ میں کسی چیز میں آؤں گی، ٹھیک ہے۔ تو تمہارا کام جانے۔ صبح صبح اٹھتی ہے علیزہ اپنے کام پہ جانے کے لیے، تو شہری کہتا ہے اس کو میں چھوڑ آتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو علیزہ کہتی میرے پاس گاڑی ہے اور مجھے رستہ بھی آتا ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ چلی جاؤں گی، تمہاری اس بڑی گاڑی میں بیٹھ کے مجھے جانے کی شوق نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو کرنا تم خود ہی کرتے پھرو، نہ مجھے منہ لگانا، نہ میں تم سے بات کروں گی۔ علیزہ جو ہوتی ہے واپس اپنے گھر چلی جاتی ہے، اس کا والد جو ہوتا ہے بڑا ڈپریشن میں ہوتا ہے اس وجہ سے کہ آخر علیزہ جو ہے وہ گھر جا کے کیوں بیٹھ گئی ہے۔ تو شہری کی بہن جو ہوتی ہے کہتی بابا جو جسٹ چل ریلیکس، ٹھیک ہے، اب ریلیکس کریں، وہی چل کریں، کوئی ایسی بات نہیں۔ تو علیزہ جیسی ہزاروں میرے بھائی کے آگے پیچھے پھیر رہی ہیں۔ تو شہری کا والد جو ہوتا ہے نا وہ بہت غصہ کرتا ہے اس کا کہ میرا بیٹا جو ہے اس قدر بے حس تو نہیں تھا جس طرح کا اب ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسری طرف شہری جو ہوتا ہے نا وہ بھی اپنے معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ جلد سے جلد ان کا سلیوشن ہو سکے۔ تو شہری چاہتا ہے یہ مجھے بلائے گی، لیکن علیزہ چپ چاپ وہاں سے چلی جاتی ہے، وہ بلانا مقصود نہیں سمجھتی شہری کو، کیونکہ شہری نے اس کے ساتھ کوئی بھی حرکت جو ہے وہ اچھی نہیں کی ہوتی، شاید اسی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے سے اب بہت زیادہ جدا ہو چکے ہیں اور ناراض بھی ہیں۔ ڈرامہ ہب ہمارا ایسا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے جس کے اوپر ہم ہر قسم کے ڈراماز اپلوڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں اسپیشلی کچھ ایسے ڈراماز بھی ہیں جن میں آپ کو بتایا جائے گا کہ یعنی کہ جو ایک لڑکا ہے نا، لڑکا، ٹھیک ہے، وہ ایک لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ دونوں لڑکا لڑکی کزن بھی ہوتے ہیں اور آپس میں محبت بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے نا وہ لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کی پارٹی میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی لڑکی دوست ہوتی ہے جس کی جو ساتھ اسٹڈی کرتی ہے، اس کی برتھ ڈے پارٹی ہوتی ہے، وہاں پہ لڑکا اپنی لور کو لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہاں پہ وہ لے کے جاتا ہے تو وہ سارے سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے دوست کی ہے نا بوائے فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، گرل فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ گرل فرینڈ سمجھتے ہیں، لیکن حالانکہ اس کو یہی ہوتا ہے کہ اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کزن بھی ہے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو وہ لڑکا نا ایک اس کے اوپر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے وہ لڑکا نا یعنی کہ غصے میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔
مین لڑکا جو ہوتا ہے نا غصے میں آ جاتا ہے، جس وجہ سے وہ وہاں پہ لڑ پڑتا ہے، ٹھیک ہے، پارٹی ساری خراب کر دیتا ہے۔ تو بس وہاں سے نا کام تھوڑا خراب ہو جاتا ہے۔ پھر وہ لڑکا کہتا ہے کہ بیٹا تو اس کو لے کے آیا نا، تو میں اس کو پھنساؤں گا اپنے جال میں، ایسا پھنساؤں گا کہ یہ تو بھی دیکھے گا کہ یہ میری لور بنتی ہے یا نہیں۔ وہ اس وجہ سے نا ناراض ہو جاتے ہیں آپس میں، نا کوئی رنجش بن جاتی ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے نا بعد میں جو اس کے اوپر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بعد میں اس کو پھنسا لیتا ہے اپنے جال میں، ٹھیک ہے۔ جب اس کو پھنسا لیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ نا میسج وغیرہ چیٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ ڈیٹ مارنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مین لڑکا جو ہوتا ہے نا، جو لڑکی یعنی اپنی لور کو لے کے جاتا ہے ان کی برتھ ڈے پارٹی میں، وہ بہت ناراض ہوتا ہے اس بات سے۔ تو وہ لڑکی کے اوپر الزام لگا دیتا ہے کہ تم میری محبت کے لائق ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تم پہلے دن سے ہی میری محبت کے لائق نہیں تھی، تو پتہ نہیں میں نے تمہیں کیوں اتنی دیر اپنے گلے لگائے رکھا، ٹھیک ہے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم اس طرح کی نکلی، مجھے تم پہ ذرا برابری بھی امید نہیں تھی جو تم نے میرے ساتھ کیا، ٹھیک ہے۔ وہ یعنی کہ اس کو خوب جو ہے نا زد و کوب کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ اس کو کہتی ہے، بعد میں لڑکی اس سے ناراض ہو جاتی ہے، لڑکی اس کو منانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں مانتا۔ لڑکا کہتا ہے کہ نہیں بس اب اس کے علاوہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے، اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، ان کی روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں، صحیح ہے۔ وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے۔ تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی بابا ٹھیک ہے، آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ ان کی بات ایسے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، صحیح ہے۔ وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے۔ تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے، ٹھیک ہے، یہ جوان ہو کے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے، لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے، ظاہر سی بات ہے تصور کرنی بھی چاہیے کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی، ٹھیک ہے۔ شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں، وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے، وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ
آخرکار وہ مان جاتی ہے، کہتی ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے۔ لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی۔ جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ اب محبت بھی وہی بندہ یا وہی شخص کر سکتا ہے جس میں اتنی قابلیت ہوگی کہ وہ محبت کرنے کے قابل ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت سارے ڈراماز ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ محبت کرنے کے قابل نہیں ہوتے، پھر بھی لڑکی ایسا کرتی ہے کہ بس اس سے نا محبت کا کھیل کھیلتی ہے، ٹھیک ہے، محبت کا ڈونگ رچاتی ہے، بس وہ اپنے ٹائم پاس کے لیے نا، کیونکہ لڑکا اس کی جان نہیں چھوڑ رہا ہوتا ہے، شاید وہ اس وجہ سے اس کے ساتھ محبت پہ اٹکی ہوتی ہے کہ میں بس اسی سے محبت کروں گی، اس کے علاوہ شاید وہ اسی لیے اس سے محبت کا ڈونگ رچاتی ہے۔ اب جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے۔ وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے۔ گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسری لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لیے ایسا وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کو میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کیسے ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تھی، یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا ہے، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کا ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلوٹ مل میں دھکے کھا آئے ہوتے ہیں جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں، تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یا کہ میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے، تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہی ہوتی ہے کیا۔ تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ 2 نمبر ٹائپ تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اچھے سے اچھا کنٹینٹ دکھائیں، ٹھیک ہے، اچھے سے اچھی کوالٹی کی ویڈیو ڈرامہ دکھائیں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آئے اور آپ کو بھی پتہ چلے کہ بیسیکلی یہ ڈرامہ جو ہے وہ کس ٹاپک کے اوپر ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون ہے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے، تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے لڑکی کو، بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے، دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ ایچ آر مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تم ادھر جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کے محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بس وہ پھر اپنی خالہ ذات کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے
یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے. وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے. دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے. اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی ایک دو مرتبہ اس کو میٹنگ وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں. لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتی ہے. شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک. تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سے چلا گیا، ٹھیک ہے. مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے. لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے. بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے. میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی. میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے. آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے. ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے. تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں. دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنے بھی ایپیسوڈز ہیں یا جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے. شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح. تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے. تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی. جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بس لڑکی کی محبت لڑکے کی محبت دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو چار چاند لگاتی ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے. اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایک دو چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے. تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ آج کل بہت سارے ڈراماز جو ہیں وہ ٹرینڈنگ کے اوپر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو اتنا زیادہ لوگ دیکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جب ان کے ریویوز چیک کیے جاتے ہیں تو بندہ حیران اور پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یار یہ ڈرامہ اتنی ٹرینڈنگ پہ کیوں جا رہا ہے، ٹھیک ہے. ٹرینڈنگ پہ جانے والا ڈرامہ جو ہوتا ہے نا ہمیشہ وہی یس ڈرامہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. یس ڈرامہ وہی ہوتا ہے جو ٹرینڈنگ پہ جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ کسی بھی قسم کا ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی ڈرامہ ہوتا ہے وہ بس ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے. اچھے جس کے کم ریویوز ہوتے ہیں نا. اچھا سب سے پہلی بات تو جو سٹارٹنگ پہ ڈرامہ ٹریننگ پہ چل جاتا ہے نا چلے جاتا ہے وہی ڈرامہ پاس ہوتا ہے، اس کے علاوہ باقی سب ناکام ہے، فیل ہے، ناکارہ ہیں، ٹھیک ہے. وہ ہمارے کاغذات میں ان کے مطابق ہے ہی کچھ نہیں، ٹھیک ہے.
وہ بس اب اپنی ہی لگی ہوتی ہے، بس اب فارمیلٹی ہے، لگا ہے ٹھیک ہے، اس کو لگا رہنے دے، ٹائم پاس ہو رہا ہے کیونکہ ابھی نیا نہیں بنا اس وجہ سے۔ ایک کچھ ڈرامہ اس میں ایسے ہم اپلوڈ کرتے ہیں اس اپنے ڈرامہ ہب چینل کے اوپر کہ لڑکی جو ہوتی ہے اس کا بچپنا ہی نہیں ختم ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے اس کو بھی سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی اب بچپنا ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اب اپنی ریئل لائف گزارنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے، تم اس سے دور رہو تاکہ وہ بھی تم سے دور رہے اور تم لوگ جو ہے نا ان سب باتوں سے دور رہو۔ وہ اسی لیے کہ تم اگر ان سب باتوں سے دور رہو گے تو پھر ہی تمہارا، کیونکہ جو لڑکی کا بھائی ہوتا ہے نا وہ تھوڑا غصے والا ہوتا ہے، شاید وہ اسی لیے اس کو کہتا ہے کہ میری بہن سے دور رہو ورنہ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا، سارے خاندان والے دیکھیں گے۔ لیکن لڑکا جو ہوتا ہے اس میں ٹلنے والا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں بس اب نا اس سے عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لڑکی بھی اس کے ساتھ پورا عشق کرتی ہے، وہ بھی ایک لمحے کے لیے بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی، شاید وہ اسی وجہ سے نا ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹ ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے محبت کو آگے بڑھانا چاہتے لیکن گھر والے بڑھانا نہیں چاہتے، پتہ نہیں ان کو کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ رمزہ اور علیزہ دونوں آپس میں بات چیت میں مصروف ہوتی ہیں، ظاہر سی بات ہے جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان کو بھی کسی طریقے سے مینیج کرنا ہوتا ہے۔ اب احمر جو ہوتا ہے ان کے پاس بیٹھا ہوتا ہے، احمر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو احمر کی جان جو ہے رمضہ میں بسی ہے، اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ رمضہ مجھ سے ایک پل بھی، ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے اگر رمضہ مجھ سے ایک لمحے یا ایک پل کے لیے جدا ہوگی تو پھر اس کا مجھے جو ہے نا بہت خمیازہ بھگتنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو احمر کہتا ہے کہ تم میرے پاس رہا کرو، مجھ سے جب جدا ہوتی ہو تو میرا دل جو ہے وہ چیرنے کو آتا ہے، یعنی کہ یہ ساری باتیں رمضہ جو ہے وہ بتا رہی ہوتی ہے اپنی بہن علیزہ کو، یعنی کہ احمر کی جتنی بھی کامیابیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح اس ٹاپ کروایا، ٹھیک ہے، مجھے پڑھنے میں سب سے آگے کیا اس نے، ٹھیک ہے، اور میری محبت میں مجھے آگے کیا، ہر ایک چیز میں جب مجھے آگے کرتا ہے تو مجھے نا بہت زیادہ فیلنگ ہوتی ہے کہ احمر میرے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، کچھ بننا چاہتا ہے، تو اسی لیے میں آپ کو کہتی ہوں جو بھی ہے۔